المحلہ عربی میں ابن حزم ہے، ان کا بابا ہے پڑھا، ابن حزم یعنی غیر مقلدین کا بابا ہے حدیث کا. تو یہ کیا لکھنا ہے سنو، یہ تو بھینسے پہ مارتا ہے، بھینس کی قربانی. وہ کیا کہتا ہے، مسئلہ الاضحیۃ جائزۃ بکل حیوان یؤکل لحمہ من ذی اربع او طائر کالفرس والابل وبقر الوحش والدیک وسائر الطیر والحیوان الحلال عقله والافضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكسر وغلا قیمته وثمنه. کہتا ہے کہ مسئلہ قربانی کرنا، ہر جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے. اب یار دیشوں کا پاپا ہے، کہتا ہے ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے. یعنی وہ کون سے؟ کہتا ہے ذی اربع، چار ٹانگوں والے، ان کی قربانی کیونکہ گوشت جس کا کھایا جاتا ہے چار ٹانگوں والے، یا طائر یا پرندہ. کیا کہتا ہے پرندے کی بھی قربانی جائز ہے کیونکہ جس پرندے کا گوشت کھایا جاتا ہے. جیسے کہتا ہے فرس گھوڑے کی قربانی، والابل اونٹ کی قربانی، وبقر الوحش وحشی گائے کی قربانی، والدیک کہتا ہے مورغ کی قربانی. بولو ذرا کس کی؟ یہ والدیک کہتا ہے مورغ کی قربانی. اور آپ یہ کہتا ہے وسائر الطیر، سارے پرندوں کی قربانی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ حلال ہے. والحیوان الحلال عقله، ہر وہ جانور جو حلال ہیں جس کا گوشت کھانا حلال ہے، کہتا ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے. کیا کہتا ہے؟ اور یہ کیا چھوڑ ڈال دی بھینس کی قربانی کا؟ پہلے اپنے سارے بچے سے مل کے اتفاق تو کر لو، تو پھر ایک بات تو کرو. اللہ کا فضل ہے، اہل سنت و جماعت ایک پیج میں ہے، وہ کہتے ہیں گائے کی جنس سے بھینس ہے، اور دیکھ لو سارا کچھ وہی ہے، اسی کے جنس سے ہے، اور سارے اس پر متفق ہیں کہ جیسے گائے کی قربانی جائز ہے ایسے ہی بھینس کی قربانی جائز ہے. اور ہمارے پاس ایک کتاب نہیں، اب جو وقت نہیں ہے، نیچے دعوت سنائیاں بھی ہے، دوسری بھی ہیں، ان کی کتب موجود ہیں جن میں وہ لکھتے ہیں